اچھا، اب یہ مقام حاصل کرنے کے لیے جو پروگرام ہے اس میں آپ دیکھیں دونوں مقامات پر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کام نکال لے گئے، اپنی حقیقت کو برآمد کر کے پروان چڑھا لیا ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ان کا دل بھی جھک رہا ہوتا ہے، ان کا وجود بھی جھک رہا ہے، وہ رکوع میں گئے ہیں تو جھک، چلے گئے ہیں سجدے میں گر گئے ہیں، جھکنے کی انتہا ہے، پروسٹریشن۔ یہ جو ہے ایک ہے اندرونی جھکاؤ، قلب کا جھکاؤ، اگر وہ نہیں ہو رہا اور صرف جسم جھک رہا ہے تو وہ فقہی نماز تو ادا ہو گئی، حقیقی نماز ادا نہیں ہوئی۔ حقیقی نماز ہوگی جبکہ پورا وجود اللہ کے سامنے جھک رہا ہو، رکوع میں بھی اور سجود میں بھی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے مقابلے میں وہاں لفظی استعمال کیا گیا الا المصلین، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ یہاں مومنون کی بجائے بھی مسلین کا لفظ لایا گیا، گویا کہ مومنون اور مسلین یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہیں۔ مومن ہے ہی وہ جو صلاۃ کی حقیقت سے آگاہ ہے اور صلاۃ کو اس معنوی انداز میں ادا کر رہا ہے، صرف ایک ظاہری اور فقہی انداز میں نہیں، جو کہ اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، دائمون۔ اب دیکھیے یہ نماز کی دو صفتیں آ گئی ایک دوسرے کے مقابل میں۔ ایک صفت نماز کی باطنی صفت ہے، خشوع، جھکاؤ، وہ جھکاؤ رکوع اور سجود کے ساتھ ساتھ پورے وجود کا، آپ کی اصل خود ہی جھک جانی چاہیے اللہ کے سامنے۔ دیکھیے یہی نکتہ ہے اس میں، علامہ اقبال نے جب پہلی کتاب لکھی تھی اسرار خودی، وہ مقبول بھی بہت ہوئی، اس پر اعتراضات بھی بہت ہوئے تھے، اس لیے کہ لوگوں نے ابتدا میں ان کے فلسفے کو سمجھا نہیں۔ دوسری کتاب لکھی رموز بے خودی، بے خودی، ابھی الٹی بات ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ ایک پروگرام ہے، اپنی شخصیت کو مضبوط کرو، اس کی تعمیر کرو اور پھر اسے اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اگر آپ کی شخصیت جو ہے اسی کے اندر تضادات ہیں، آپ اپنے جسم پر حاکم ہے ہی نہیں، تو کیا اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں؟ آپ کا وجود تو نہیں جھک رہا، آپ نے تو رکوع کیا لیکن آپ کی خود ہی جو ہے، آپ کی انا، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے تو سجدہ کیا ہے۔ مجھے یہ شعر یاد آتا ہے اس کا، جگر کا، چونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو ایسے محسوس کرو کہ اپنے رب کے قدموں پر تم نے سر رکھ دیا۔ تو جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ تو اللہ کے قدموں میں سجدہ کر دینا، لیکن یہ بھی جب کہ پوری شخصیت، اپنی پوری خودی کے ساتھ، اپنی پوری انا کے ساتھ۔ ورنہ میں مثال دیتا رہا ہوں پہلے، فرض کیجئے اکبر بادشاہ کا دور ہے، کئی چھوٹے چھوٹے ابھی راجا بھی موجود تھے، کسی جگہ کے راجا کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، وہاں کے لوگوں نے نکال باہر کیا۔ اب وہ آیا اکبر کے دربار میں اور یہاں وہ سر تسلیم خم کر رہا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا اپنا راج محفوظ ہو اور وہ سر تسلیم خم کرے تب تو کوئی بات ہوئی۔ جب وہ وہاں سے اس کی اپنی حکومت کا تختہ الٹ چکا تو اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو انسان پہلے اپنی خودی کو مضبوط کرے، پختہ کرے، تعمیر کرے، اور پھر اس ہمہ تن اپنے پورے وجود کو، ظاہری وجود مع باطنی وجود، اللہ کے سامنے جھکائے۔ یہ ہے گویا کہ نماز کا باطن۔ نماز کا ظاہر الذین هم علی صلاتهم دائمون، مداومت، مسلسل، یہ نہیں کہ گنڈے دار نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی۔
وقت سے ہٹا کر پڑھ لی، نہیں، دائمون، دوام کا لفظ۔ اور آخر میں اس سورہ مومنون کی آیات کا بھی اختتام ہوتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور سورہ معارج کی آیات کا بھی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے۔ اور ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ نمازوں کے ساتھ جیسے کھوٹے سے جانور بندھا ہوا ایسے بندھ جاتی ہے۔ ان کے اپوائنٹمنٹس طے ہوتے ہیں تو نمازوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کا سارا نظام الاوقات جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہ محافظت۔ اب 4 مقامات آئے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تعمیر خودی کے اس پروگرام میں اول بھی نماز آخر بھی نماز، یہ حصار ہے، یہ فصیل ہے جس نے اپنے اندر باقی اوصاف کو لے لیا ہے۔ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے بات شروع ہوئی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون پر بات ختم ہوئی۔ اول نماز آخر نماز۔ یہاں بھی الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون سے بات شروع ہوئی، والذین هم علی صلاتہم یحافظون پر بات ختم ہوئی۔ یہاں بھی اول نماز آخر نماز، گویا کہ فصیل جو ہے اس پورے پروگرام کی وہ نماز ہے۔ نماز کی حقیقت کے بارے میں اگلی نشست میں کوئی مزید گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الی قولہ تعالی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وقال عز وجل كما ورد فی سورۃ المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، الی قولہ تعالی والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم دیکھ چکے ہیں گزشتہ نشست میں کہ تعمیر سیرت کے لیے جو اساسات قرآن مجید نے معین کی ہیں، یعنی بنیادیں جن پر کہ عمارت اٹھے گی، ان میں اول و آخر دونوں مقامات پر نماز کا ذکر ہے۔ اور ویسے اس نماز کا ایک باطنی پہلو سامنے آیا، خشوع، اور 3 جگہوں پر اس کا دوام، الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم علی صلواتہم یحافظون والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ محافظت، مداومت، نماز کا نظام قائم کرنا، اس کو اوقات پر ادا کرنا، تعدیل ارکان، نماز میں چوری نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا یہ نماز کی چوری ہے۔ رکوع میں گئے ہیں، سیدھے کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے ابھی درمیانی میں کمر سیدھی نہیں ہوئی ہے کہ تو دوسرا سجدہ کر لیں، یہ نماز کی چوری ہے۔ تعدیل ارکان کی، ہر رکن صحیح صحیح ادا، رکوع سے اٹھے ہیں تو کمر سیدھی ہو جائے، سکون، یہ ہے قوما۔ پھر سجدے سے اٹھے ہیں، درمیان میں جو جلسہ ہے وہ بھی پورا یقین اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اس میں بعض دعائیں بھی منقول ہیں، اور اس میں وہ دعائیں کی جائیں تو واقعتاً تب نماز ہوتی ہے۔ تو تعدیل ارکان کے ساتھ، پابندی اوقات کے ساتھ، مردوں کے لیے یہ کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجدوں کے پڑوس میں رہنے والوں کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ مسجد میں ادا نہ کریں۔ فرض کیجئے مسجد 1 میل دور ہے اور آپ کے پاس کار بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس عذر ہے، آپ گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اگرچہ عزیمت یہ ہوگی کہ پھر بھی جائیں مسجد میں، حاضری دیں، باجماعت نماز ادا کریں۔
لیکن یہ کہ جو جاری مسجد ہے، مسجد کا پڑوسی، مسجد کے قریب، آسانی سے انسان چل کر وہاں جا سکتا ہے، اس کی نماز گھر میں ہوگی ہی نہیں. لا صلاۃ ہے ہی نہیں نماز اس کی. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کا پڑوسی جو ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ مسجد میں نہ ہو. یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس وقت میں چاہتا ہوں کہ نماز کی کچھ حقیقت پر ہم غور کریں. یہ صلاۃ کا لفظ جو ہے دو رائے ہیں اس کے بارے میں. یا تو یہ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے. ناقص کہتے ہیں اس مادے کو جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی آ جائے، واو، الف، یا. اگر یہ ناقص واوی ہے، صاد، لام، واو، صلاوات جب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ واو کے ساتھ ہے. اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا. اب یہ توجہ جو ہے دو رخ کی ہوتی ہے، اپنے سے بڑے کی طرف تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اپنے سے چھوٹے کی طرف شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ. اسی سے لفظ بنا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. یہ صاد، لام، واو ہے. ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد رحمت ہے، شفقت ہے، عنایت ہے. اور یہ معاملہ صرف نبی کا نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے. ہمارے ہاں کیونکہ بہرحال حضور کی شان میں یہ الفاظ اس طریقے سے آئے ہیں تو وہ تو بہت عام ہے. قرآن مجید میں اسی سورہ احزاب میں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اے اہل ایمان، وہی ہے اللہ جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. وہی بات، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہی ہے اللہ جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یہ ہے صاد، لام، واو. یہ لفظ بندے کے لیے آئے گا تو اللہ کے جناب میں حاضر ہونا، دعا کرنا، اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی ثنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہی وجہ ہے کہ اسی کو صلاۃ کہا گیا ہے حدیث میں. حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں، اور وہ ایک نقشہ جو ہے ترازو کی شکل میں. حدیث قدسی یہ ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سال. اس کا آدھا حصہ میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے. میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب یہ حضور نے وضاحت کی ہے، حدیث قدسی وہاں ختم ہو گئی. اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی. میرے بندے نے میری حمد کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَجَّدَنِي عَبْدِي. میرے بندے نے میری بزرگی کا بیان کیا. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي. میرے بندے نے میری ثنا کی. یہ سارا حصہ اللہ کا ہے. چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا ما بینی و بین عبدی. یہ ہے وہ جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ انٹر لاکنگ ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ میثاق ہے. اے رب تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اے رب تیری ہی، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ ہے. اور واو درمیان میں جو آیا یوں سمجھیے کہ ترازو کا مٹھ وہ ہے. اور ادھر تین آیتیں ایاک نعبد
اور ادھر 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور ان کا تعلق ایاک نستعین، مدد مانگتے ہیں. پھر یہ سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت بخشتے ہیں. اس سے معلوم ہوا اصل صلاۃ یہی ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اور اس میں ساری شرح سورہ فاتحہ کی ہے. دوسرا مادہ یہ ہو سکتا ہے صاد لام اور یا صلا. اس کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں تاپنا، آگ سے حرارت حاصل کرنا. اس معنی میں یصلونھا یوم الدین، جہنم کو تاپیں گے یہ اس قیامت کے دن. صلی النار، آگ میں داخل ہوا، اسی سے اصلاح باب افعال ہے. سوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے. اب ان دونوں کے اعتبار سے جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ کا اصل مفہوم اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مخاطب ہونا، اللہ سے استغفار، اللہ کے سامنے توبہ کرنا، یہ ہے صلاۃ کا اصل مفہوم. لیکن اس کے ساتھ ہی تابع ہے، اس صلاۃ سے روح اسے حرارت ملتی ہے، اسے زندگی کی تازہ حرارت ملتی ہے. یہی اسی نماز کے ذریعے سے. یہ جو ہماری عدم توجہی کی وجہ سے جو افسردہ اور سمجھیے نیم بے ہوش ہوتی ہے، وہ صلاۃ سے حرارت حاصل کرتی ہے، حیات نو کی حرارت اسے میسر آتی ہے. تو صلاۃ، دعا. اب اس دعا کے لیے علامہ اقبال کا جو ایک چیپٹر ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں، میننگ آف پریئر ان اسلام، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے ایک ہے انائے کبیر. اس انائے کبیر کا جو نقشہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے ویسا مجھے قرآن مجید میں کسی اور جگہ نظر نہیں آیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ پہلی وحی ہے جو حضرت موسیٰ پر ہوئی ہے کوہ طور میں، بلکہ کلام ہے من ورائے حجاب، پردے کے اوٹ سے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. یہ انانیت کبریٰ ہے. انا، اقبال اس سے کہتا ہے انائے کبیر، انا اللہ. اور ایک چھوٹی سی انا ہمارے اندر ہے، سیلف ہے، اس کا بھی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ. وہ امر ربی ہے، وہ انا جو میرے اندر ہے، وہ روح، وہ خودی. جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہوتی ہے، روبرو ہونا، ہم کلام ہونا. اسی لیے نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرے کا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بالکل یکسو ہو کر، پورے عالم سے کٹ کر میں نے اپنی توجہ مرکوز کر دی. کاش کہ یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور میں ہرگز شرک کرنے والا نہیں. اس کے بعد آپ کی ہم کلامی شروع ہوتی ہے. وہ میں آپ کے سامنے مثال پیش کر چکا ہوں. وہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے جو میں نے بیان کی. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفھا لی ونصفھا لعبدی ولعبدی ما سأل. یہ حدیث قدسی ہے. آگے کے الفاظ حضور کی اپنی شرح ہے، وہ حدیث ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے. یہ مکالمہ ہے. دل کی آنکھ اور دل کے کان کھلے ہوں تو پھر نماز یہ ہے. بصورت دیگر بھی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے. اصل تو یہ ہے، انڈیویجول لیول پر تو نماز یہ ہے، روح صلاۃ. لیکن جیسے یہ کہ یہ ہمارے سوشل جو کنسٹرکشن ہے مسلمان معاشرے کی، اس کا مین پیوٹ ہے یہ نماز.
جو نماز کا نظام ہے در حقیقت وہ معاشرے کے لیے بالکل ایکسس کی حیثیت سے، کہ معاشرہ پورا اس کے گرد گھومے، اور جس طریقے سے یہ جمع کرتی ہے، کچھ لوگ دن میں 5 مرتبہ جمع ہو رہے ہیں، ایک بڑی آبادی کے لوگ، اب یہ تو بدقسمتی ہماری کہ ایک ایک مسجد میں 2 جامع مسجدیں ایک ایک گلی میں ہو جاتی ہیں، یہ تو اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اسلامی ریاست ہو تو جامع مسجدیں ریاست کے تابع ہوں گی، کوئی خود اپنی مسجد بنا کر جو ہے اور وہ وہاں خطیب بن کر جو ہے خود ساختہ خطیب وہ خطبہ نہیں دے سکتا۔ ہاں عام مسجد جو چاہو بنا لو، 5 وقتہ نماز کے لیے جتنی چاہو مسجدیں بنا لو۔ مسجد جامع وہ تو کوئی ایک یونٹ ہوگا، پرانے زمانے میں گرداوری کا رقبہ کہلاتا تھا، وہ ایک گرداور کا رقبہ جو اس میں ایک مسجد ہوگی، جامع مسجد ایک ہوگی۔ اب آپ یونین کمیٹی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کا ایک نظام، اور خطیب حکومت کا، یہ ایک نظام تھا۔ اسلامی ریاست کے نظام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ نماز ہے۔ پھر یہ کہ عیدین کی نماز ہے، چھوٹے شہر ہوں تو وہاں ایک نماز عید کی ہوتی ہے، ہر جگہ پر لوگ وہیں پہ جمع ہو جاتے ہیں، اگرچہ فرقے وارانہ بنیاد کے اوپر وہاں پر بھی کئی عیدیں ہوتی ہیں۔ یہ عید جو ہے بریلویوں کی ہو رہی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہو رہی ہے، اور یہ وہابیوں کی اہل حدیث کی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ نظام جو ہے، میں نے عرض کیا کہ اس میں پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ خاشعون کا لفظ تو ایک دفعہ آیا، یحافظون 2 مرتبہ اختتام پر، یحافظون محافظت صلاۃ، اور دائمون یہ سورہ معارج کے اندر شروع میں بھی آیا۔ گویا کہ 3 حصے جو ہیں وہ اس نماز کی اقامت، اس کا نظام، اس کا نظام الاوقات، یہ سارا جو ہے در حقیقت مسلمان معاشرے کی آرگنائزیشن کے لیے بنیادی اینٹ ہے۔